یہاں تو ایک ہی سلسلہ چلے گا، اللہ اس کے رسول کے جو احکامات ہیں جو اس پہ چلے گا۔ فرمایا یہ اچھائی کا رستہ ہے اور اس کا انجام پھر جنت ہے، اور وہ بڑی آسانی سے جنت میں جائے گا۔ تو میرے محترم سامعین، یہ جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے خطبہ کے اندر، بھئی بند کر دو، موبائل بند کر دو، سائلنٹ پہ لگاؤ۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موت و حیات کا سلسلہ اس لیے بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ ایک ہے اچھا عمل اور ایک ہے صرف عمل، اس میں بہت فرق ہے۔ احسن عملا، کثرت عمل اور چیز ہے اور اچھا عمل اور چیز ہے۔ بہت سارے اعمال قیامت کے دن لوگ لے کے آئیں گے ابا منصورا، فرمایا سب اڑا دیے جائیں گے اور خدا کے دربار میں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوگی۔ سورہ کہف کے آخری رکوع میں 16واں پارہ ہے، آخری رکوع میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میرے محبوب انہیں بتلا دیجئے قیامت کے دن سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہوں گے؟ ازرو اعمال کے۔ فرمایا جن لوگوں نے بظاہر اچھے کام کیے اور وہ یہ گمان کرتے تھے یہ بہت اچھے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اچھے نہیں تھے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ ان کو اچھا گمان کرتے تھے لیکن تمہارے رب کا حکم نہیں، تمہارے نبی کا طریقہ نہیں، وہ صرف ان کی اپنی من مرضیاں تھیں۔ بظاہر وہ بڑے اچھے عمل کر رہے تھے جی، کوئی سمجھائے تو کہتے تھے کیا حرج ہے جی اس میں، کیا حرج ہے یہ کر لیا، حرج یہی ہے نہ یہ رب کا حکم ہے اور نہ یہ نبی کا طریقہ ہے، یہ تمہاری اپنی من مرضی ہے۔ تو فرمایا ایسے عمل حبطت اعمالہم، قرآن کہتا ہے یہ سب گرا دیے جائیں گے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اور قیامت کے دن ان کو ترازو میں تولا بھی نہیں جائے گا۔ جیسے کہتے ہیں نا یہ کیس ناقابل سماعت، عدالت کہتی ہے یہ کیس ناقابل سماعت ہے، تو یہ اعمال ناقابل ترازو ہیں، یہ تلنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ یہ جتنی بھی خرافات ہیں، بدعات ہیں، رسومات ہیں، یہ جو ہم نے اپنی مرضی سے گھڑی ہوئی ہیں، فرمایا یہ نامہ اعمال میں تلیں گے ہی نہیں کیونکہ یہ تلنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ تو کثرت عمل اور چیز ہے اور اچھا عمل اور چیز ہے۔ اچھا عمل کیا چیز ہے؟ اچھا عمل اس وقت بنتا ہے، کان کھول کے سن لو، اچھا عمل اس وقت بنتا ہے جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہو، جب انسان کے دل میں اللہ کی، جب انسان کے دل میں اللہ کی، پھر وہ کبھی نہیں کہے گا نماز میں دل نہیں لگتا، وہ کبھی نہیں کہے گا قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، وہ کبھی نہیں کہے گا نیک کام کرنے کو دل نہیں کرتا، بلکہ مولا کی محبت میں وہ بھی کر جائے گا جس کا انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہ خدا کی محبت ہے دل میں۔ صبح کو آنکھ نہیں کھلتی، کیوں نہیں کھلتی؟ محبت کی کمی ہے۔ اور اقبال نے بھی کہا نا، وہ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، وہ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، او ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ اللہ کی رحمتیں پکار کے کہتی ہیں انسان اگر تجھے مجھ سے پیار ہوتا تو نیند قربان کر کے میرے گھر کے اندر آتا، فجر کی نماز ادا کرتا، چونکہ محبت کی کمی ہے اس لیے تو سویا پڑا ہے۔ اور جن کے دلوں میں مولا کی محبت ہے، نیند کیا چیز ہے، وہ تو بادشاہ قربان کر کے خدا کے دربار کے اندر آ گئے۔ یہ محبت کی کمی کی بات ہے۔ صبح کو آنکھ نہیں کھلتی جی، کیوں نہیں کھلتی؟ اس لیے کہ دل میں مولا کی محبت نہیں، محبت ہوتی بے قرار ہو جاتے۔ اور میں کہا کرتا ہوں عبادت کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، خدا کی محبت میں سجدے کرنے والے زیادہ تر قبروں میں چلے گئے، اب تو زیادہ تر گلے سے اتارنے والے، گلے سے بوجھ اتر جائے، نماز کو بوجھ سمجھتے ہیں، عبادت کو بوجھ سمجھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کو بوجھ سمجھتے ہیں، ایسے جیسے ان کی جان کسی شکنجے میں آ گئی، دینی مجالس میں آنا بوجھ سمجھتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا منافق کی علامت یہ ہے
اس کا بازار میں دل لگے گا، مسجد میں دل نہیں لگے گا۔ اور مومن کی علامت یہ ہے، اس کا مسجد میں دل لگے گا، بازار میں نہیں لگے گا۔ یہ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں۔ آج مسجدوں میں آنے کی جو ہماری صورت حال ہے دیکھ لیں، اور آنے کے بعد جو ہماری حالت ہے وہ بھی دیکھ لیں۔ جمعہ پڑھنے آئیں گے 8 دنوں کے بعد، کب آئیں گے؟ جدو مولوی بالکل آخری سامہ دے پہنچیا پیا، ہن نٹھے پجے آن گے، جلدی سے پیشاب بھی کرنا ہے، وضو بھی کرنا ہے، تو خیر نہ دوسری رکعت بھی پڑھنی ہے جمعے دی۔ یہ ہماری صورت حال ہے۔ اور جو محبت سے آتا ہے، شوق سے آتا ہے، وہ سب سے پہلے آئے گا۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے، جمعے کے ساتھ ساتھ اللہ اس کو 1 اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ کیوں؟ تو شوق سے آیا، تو محبت سے آیا۔ راہ خدا میں صدقہ کرتے ہو، فرمایا جس نے محبت سے کیا، اللہ فرماتے ہم اس کے لیے اپنے قوانین توڑ دیتے ہیں، ہم اس کو 700 گنا تک ثواب عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اس نے محبت سے کیا ہے۔ آج اس محبت سے ہمارے دل خالی ہو گئے۔ تو میرے محترم سامعین، اچھا عمل اس وقت بنے گا جب دل میں مولا کی محبت ہوگی، پھر نماز روزے میں دل لگے گا، قرآن کی تلاوت میں دل لگے گا، عبادت میں دل لگے گا، بیزاری نہیں ہوگی، بے قراری ہوگی اس کے اندر کہ مولا مجھے ٹائم دے دے تاکہ تیری میں خوب عبادت کروں۔ اور اللہ کی محبت کیسے دل میں آئے گی؟ حکیم الامت، مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، سب کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ، اونچی آواز سے کہے رحمۃ اللہ علیہ۔ فرمایا مولا کی محبت 2 چیزوں سے آئے گی۔